10 محرم کو کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا بھاری لشکر تھا اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام، جن کو اللہ کے رسول اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفے والوں نے خط لکھا کہ اے مولا حسین، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی حکومت سے انکار کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ سب ان کے خون کے پیاسے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا اور 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ فوج یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین کو گھیر لیا اور ان پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین صبر کرتے رہے۔ ایک شب امام حسین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے خیمے میں بلایا اور فرمایا، جو باہر فوج کھڑی ہے یہ سب میرے نانا کے دین کی دشمن ہیں، میرے بابا علی کے دشمن ہیں، ان سب کو میرا خون چاہیے، میرا سر چاہیے، میں تم سب کے لیے حجت تمام کرتا ہوں، جاؤ اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ سب امام حسین علیہ السلام کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ شاید تمہیں آنکھوں کی شرافت نے روکے رکھا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ بس کچھ دیر بعد جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے چراغ جلایا، سب کے سب تلواریں اپنی گردن پر رکھ کر کہتے ہیں، اے ہمارے آقا حسین علیہ السلام، نہ ہمیں جنت کی لالچ ہے اور نہ ہی ہمیں اپنی جانوں کی فکر ہے، بس صرف اتنا بتائیں کہ جب روز محشر آپ کے نانا پوچھیں گے کہ میرے نواسے کو ویسے ہی چھوڑ دیا، آپ کی والدہ پوچھیں گی کہ میرے بیٹے کو یوں ہی تلواروں کے درمیان اکیلا چھوڑ دیا، تو ہم سب کیا جواب دیں گے؟ ہم آپ کے قدموں پر قربان۔ بس 10 محرم کا دن شروع ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اکبر اذان دو۔ علی اکبر نے اذان دی، اذان کی صدا بلند ہوئی اور کربلا گونج اٹھا۔ پھر ایک کے بعد ایک کربلا کے میدان میں دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے لڑتا رہا اور لڑتے لڑتے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین پر اپنی اولاد، اصحاب، عزیز و اقارب کو قربان کر دیا تو آخری حجت تمام کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ اے لوگو، اس ہزاروں کی فوج میں سے کوئی میرے نانا سے محبت کرنے والا نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ خیام میں بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے زینب رباب، ابھی میں زندہ ہوں، بیویوں سے کہو رونے کی آواز کو بلند نہ کریں۔ اتنے میں بی بی زینب زار و قطار رو کر فرماتی ہیں، اے میرے بھائی حسین۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ ہے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا، تو علی اصغر نے یہ سب سن کر اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور آگے امام زین العابدین کے لیے وصیت کرتے ہیں، اے سجاد، میرے بعد دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہ کرنا، قدم قدم پر اپنے نانا کی صداقتوں کو بیان کرتے رہنا۔ پھر اپنی بہن بیٹیوں سے الوداع کہہ کر میدان میں اترتے ہیں، کلمے کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے فنا ہو جاتا ہے۔ بس سب نے یہ مل کر فیصلہ کیا، یہ عباس کا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاؤ، پتھر پھینکو تاکہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جائیں۔ بس تیروں کی برسات ہوئی۔ نبی کا نواسا جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر، تیروں کے مسلح پر تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب جاتا، جیسے ہی دیکھتا حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نبی پاک کا چہرہ نظر آتا اور وہ رو کر واپس آ جاتا۔ اتنے میں شمر قریب آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں ہی کروں گا، اور گردن پر امام علیہ السلام کی چھری رکھتا ہے۔ جیسے ہی چھری کو چلانا شروع کرتا ہے، دیکھتا ہے امام حسین علیہ السلام کے مبارک لب ہل رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے شاید حسین ہمیں بدعا دے رہا ہے۔ قریب آ کر سننے کی کوشش کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مبارک لبوں سے آواز آتی ہے، اے میرے اللہ، میری قربانی قبول کرنا،
اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کے ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر نیزے پر سوار ہو کر بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور دین کو بتا دیا۔ سلام ہو دین بچانے والے نواسے رسول حسین ابن علی پر۔